مختصر حمد و ثنا کے بعد گزشتہ کئی جمعوں سے ہم مسئلہ فلسطین کے تناظر میں ہی گفتگو سن رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج جمعے کی اس نشست میں دو الفاظ بنی اسرائیل اور اہل کتاب، ان کی روشنی میں ہم یہود اور یہودیت کو سمجھنے کی حتی الامکان کوشش کریں گے، اور اللہ رب العالمین نے جو کچھ اسباب ہمارے لیے اس میں رکھ چھوڑے ہیں وہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ قبل اس کے کہ ان تین آیات کا آپ کو مطالعہ کرواؤں کہ جہاں لفظ بنی اسرائیل آیا ہے، لغت کی دنیا میں اتر کر ہم پہلے جان تو لیں کہ بنی اسرائیل ہیں کون۔ دیکھیں، بنی کا معنی تو اولاد ہے، اور اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ یہ عبرانی لفظ ہے، عربی میں اس کا معنی ہے عبداللہ، اور اردو میں آ کر اس کا معنی ہو جاتا ہے بندہ خدا۔ لیکن کسی بھی مذہب کے دور زوال کا یہ المیہ ہے کہ اس مذہب کے لوگ اپنی مقدس ہستیوں کا مقام بیان کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، افسانوی کہانیوں کا سہارا لیتے ہیں۔ جس طرح ہم مسلمان اولیاء اللہ رب العالمین کے نیک بندوں، ان کا مقام بیان کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، افسانوی کہانیاں ان کے لیے بیان کرتے ہیں۔ اگر بنی اسرائیل یا اہل کتاب کی مقدس کتابوں کا ہم مطالعہ کریں، بائبل کی ایک کتاب ہے ہوسیہ، وہاں اسرائیل کا معنی لکھا ہے کہ وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ سے کشتی لڑی اپنی جوانی میں، یعنی ریسلر ود گاڈ۔ اور اسرائیلی روایات میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے کشتی ہوئی، رات بھر یہ کشتی جاری رہی، اور اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام کو پچھاڑ نہیں سکا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ اس نے کہا یعقوب۔ اللہ نے کہا نہیں، آج سے تم اسرائیل ہو۔ بہرحال لغت میں بنی اسرائیل کا معنی ہے اولاد یعقوب۔ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 کا مطالعہ کرتے ہیں، جس میں اللہ رب العالمین قرآن کے مخاطبین کو یہ بتا رہے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے ان کا دین، ان کا مذہب ہمیشہ سے ایک رہا، اور تمام انبیاء نے اپنے ماننے والوں سے جن حقوق اللہ کا یا حقوق العباد کا تقاضا کیا، وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد یکساں ہیں، الگ الگ نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا، لا تعبدون الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، والدین، قریبی رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور جب لوگوں سے گفتگو کرو، چاہے وہ تمہارے لیے جان پہچان رکھتے ہوں یا انجانے ہوں، ان کے ساتھ تمہاری گفتگو شریفانہ ہو، معقول ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم سے یہ پکا وعدہ لیا تو صحیح حقوق اللہ کے اعتبار سے یا حقوق العباد کے لیے، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ، تمہاری اکثریت ان احکامات کو فراموش کر گئی۔ پھر جو جملہ اللہ نے استعمال کیا ہے نا، وہ بنی اسرائیل اولاد یعقوب کے منہ پہ تماچا ہے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، تمہاری روش یہی ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے احکامات کو پیٹ دکھا دیتے ہو، تم اللہ رب العالمین کے فیصلوں کو چیلنج کر جاتے ہو۔ لیکن دوستو، آخر تک جو میں گفتگو لے جانا چاہتا ہوں نا، بالکل اینڈ تک، اس کو سمجھنے کے لیے یہاں ایک بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں، چونکہ دو الفاظ آج ہم نے سمجھنے ہیں، بنی اسرائیل اور اہل کتاب۔ اللہ رب العالمین کی سنت یہ ہے، رب العالمین کا قاعدہ یہ ہے کہ رب العالمین جب دنیا کی قوموں میں سے کسی قوم کا انتخاب کر لیتا ہے، سلیکٹ کر لیتا ہے امامت کے لیے، سیادت کے لیے، کہ دین کی سرفرازی ان کی بدولت ہوگی، دین کو سربلندی ان سے ملے گی،
دعوت دین کے یہ ذمہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام آگے لے جانے، دین کو ترقی دینے، دین کی ترویج کرنے، دین کی اشاعت کرنے، اس کا سارا برڈن ان کے کاندھوں پر ہے۔ جب اللہ رب العالمین دنیا کی قوموں میں سے کسی قوم کا انتخاب کر لیتا ہے تو وہ اعلیٰ تر قوم ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا سیدھا سا ایک اصول ہے۔ اگر آپ مطالعہ کر سکیں سورہ دخان کی آیات 30 تا 33، رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ، ہم نے بنی اسرائیل کو بدترین ذلت سے بچایا، فرعونی ذلت سے بچایا۔ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، یہ وہ دور تھا کہ جب حد سے گزر جانے والوں میں ٹاپ آف دی لسٹ اگر کوئی تھا تو وہ فرعون تھا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ وہ زمانہ ہے جب اللہ رب العالمین نے اس بنی اسرائیلی قوم کو منتخب کیا تھا، سلیکٹ کیا تھا دنیا کی امامت کے لیے، دنیا کی قیادت کے لیے۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، پھر اللہ رب العالمین نے ان کو آزمائش کی بھٹی میں بھی ڈالا، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ دنیا کی امامت اور سیادت کے لیے منتخب کرے گا، سلیکٹ کرے گا، تو پھر رب العالمین آزمائشوں کی بھٹی میں ڈالے گا۔ اچھا، یہ آزمائش کسی بھی قوم کی انعام کی صورت میں بھی ہوتی ہے اور مصیبت کی صورت میں بھی ہوتی ہے۔ اگر کسی قوم کی آزمائش انعام کی صورت میں ہو تو رب العالمین جانچ رہا ہے کہ قوم شکر کے کس مقام پہ کھڑی ہے، اور اگر اللہ رب العالمین کسی قوم کی آزمائش کرے مصیبت کی شکل میں تو پھر رب العالمین یہ دیکھتا ہے کہ جناب قوم صبر کے کس مقام پہ کھڑی ہے۔ اگر دماغ آپ کے حاضر ہیں، بہت بڑی بات ہے، 180 کروڑ دنیا کے اندر مسلمان بستے ہیں۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے دنیا کی اقوام میں سے جس قوم کو سلیکٹ کیا ہے، منتخب کیا ہے دنیا کی امامت اور قیادت کے لیے، وہ ہیں مسلمان۔ اب دماغ آپ کے حاضر رہے، ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 137 کا۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ جب ہم کسی قوم کا دنیا کی قوموں میں سے انتخاب کر لیں سیادت کے لیے، قیادت کے لیے، تو اسے روحانی برکتیں بھی دیتے ہیں اور اسے مادی برکتیں بھی دیا کرتے ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ ہم نے بنی اسرائیلی قوم کو جو فرعون اور فرعونیوں کے ہاتھوں پیٹی جا رہی تھی، کوٹی جا رہی تھی، ظلم اور تشدد کا نشانہ بنائی جا رہی تھی، ہم نے اس بنی اسرائیلی قوم کو، پستی ہوئی قوم کو، سرزمین فلسطین کا وارث بنا دیا، جس میں ہم نے روحانی برکتیں بھی رکھی، جس میں ہم نے مادی برکتیں بھی رکھی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل کے حق میں اپنا وہ وعدہ پورا کر دکھایا جو وعدہ ہم نے بنی اسرائیل سے کیا تھا جب انہیں دنیا کا امام بنا رہے تھے، دنیا کا قائد بنا رہے تھے کہ سرزمین فلسطین تمہیں ملے گی۔ لیکن اللہ آگے کہتے ہیں بما صبروا، بنی اسرائیل کو اگر فلسطین ملا، بنی اسرائیل کو اگر روحانی برکتیں ملی، مادی برکتیں ملی، تو بما صبروا، اللہ رب العالمین کے اس معیار کی بدولت جس معیار پر کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو دنیا کا امام بناتا ہے، دنیا کی قوموں کا سردار بناتا ہے، بما صبروا، ان کے پاس صبر تھا۔ اچھا، اب صبر ہے کیا چیز؟ صبر نام ہے اس چیز کا کہ کوئی قوم صراط مستقیم پر کھڑی ہو، کوئی قوم صراط عدل پر کھڑی ہو، کوئی قوم اللہ کے راستے میں کھڑی ہو، کوئی قوم اللہ رب العالمین کے دین کا کام کر رہی ہو اور پھر کوئی زلزلہ اسے ہلا نہ سکے، کوئی طوفان، کوئی آندھی، کوئی سونامی اس کے قدموں کو ڈگمگا نہ سکے، اسے کہتے ہیں صبر۔ تو جب تک بنی اسرائیل کے پاس صبر کی دولت موجود تھی، استقامت کی دولت موجود تھی، تو رب العالمین نے دنیا کی امامت، دنیا کی قیادت ان کے ہاتھوں میں رکھی۔ اسی لیے تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستوں فرمایا تھا، وہ جو مسلم کی روایت ہے، غالباً صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہے، اس کے ہر معاملے میں بھلائی ہے۔ ان اصابته السراء شکر، جب خوشحالی کا موسم اسے آ گھیرے
وہ شکر ادا کرتا ہے فکان خیر لہ، یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ، اور جب مصائب اس پر ٹوٹ پڑے، جب مصیبتیں اور امتحانات اسے آ گھیریں، صبر، تو وہ صبر کرتا ہے فکان خیر لہ، یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ لیکن دوستو یہاں جو سمجھنے والی بات ہے نا، اللہ رب العالمین جب کسی قوم کو منتخب کر لیتا ہے، دنیا کی قوموں میں سے سلیکٹ کر کے اسے دنیا کا امام بنا دیتا ہے، وہ اس وقت تک سیادت اور قیادت کی اہل ہے جب تک وہ اللہ کے اخلاقی معیار پر کھڑی ہے، اور جہاں وہ اللہ تعالیٰ کے اخلاقی معیار سے نیچے آ جائے تو رب العالمین دیے ہوئے انعامات بھی واپس لے لیتا ہے۔ بسا اوقات اللہ رب العالمین کا عذاب آنکھوں دیکھتے ٹوٹتا ہے۔ اگر آپ دوست مطالعہ کر سکیں، سورہ مائدہ ہے اس کی، سورہ نساء ہے اس کی آیات 160 اور 161 کا، رب العالمین فرماتے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، ان یہودی بن جانے والوں کے ظلم کی وجہ سے، ان یہودی بن جانے والوں کے ظلم کی وجہ سے، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کی وجہ سے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور اس سود کے لینے کی وجہ سے جس سود کو لینے سے انہیں روکا گیا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے، حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے ان یہودی بن جانے والوں پر بہت ساری وہ حلال چیزیں حرام کر دی جو ان کے لیے پہلے حلال تھی۔ یعنی کتنا بڑا عذاب ہے کہ آپ کے دسترخوان پر انواع و اقسام کی جو چیزیں ہوتی تھیں جس سے آپ لطف اندوز ہوتے تھے، اور آپ کی سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے آپ کے دسترخوان سے بہت ساری انواع و اقسام کی چیزیں ہٹا لی جائیں۔ اگر ہم توریت کا مطالعہ کر سکیں، توریت کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ توریت میں 3 طرح کے محرمات ہیں، یعنی توریت میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ 3 طرح کے ہیں۔ ایک وہ چیزیں ہیں جو یہودی فقہا کی قانونی موشگافیوں سے حرام ہو گئی، ان کے فقہا نے اسے حرام قرار دے دیا۔ کچھ چیزیں توریت میں ہمیں وہ حرام ملتی ہیں جن کا تعلق یہودی بزرگوں کے احتراز سے ہے، یعنی انہوں نے احتیاط کی بنا پر ایک چیز نہیں کھائی، یا عدم ذوق کی وجہ سے کہ میرے ذوق کے مطابق نہیں یہ چیز نہیں کھائی۔ اب یعقوب علیہ السلام نے احتیاط کی بنا پر کوئی چیز نہیں کھائی، یا ان کا ذوق اس چیز کا مطالبہ نہیں کر رہا تھا، انہوں نے نہیں کھائی، تو توریت میں اسے بھی حرام قرار دے لیا گیا۔ لیکن تیسری چیز جو یہودیوں پر حرام ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور کیوں حرام ہوئی؟ یہودیوں کی سرکشی کی وجہ سے، یہودیوں کی بغاوت کی وجہ سے، یہودیوں کی کٹ حجتی کی وجہ سے، یہودیوں کی سوال بازی کی بنا پر۔ تو دوستو اللہ رب العالمین جس قوم کا بھی انتخاب کرتا ہے اپنے اخلاقی معیار پر کرتا ہے، جب تک وہ قوم اخلاقی معیار پر کھڑی رہے اس قوم کو روحانی برکتیں بھی ملتی ہیں، مادی برکتیں ملتی ہیں۔ لیکن جب اللہ رب العالمین کی منتخب شدہ قوم اللہ کے اخلاقی معیار پر قائم نہ رہے تو رب العالمین پیچھے دھکیل دیتا ہے اسی قوم کو۔ یہ رب العالمین کی سنت، یہ اللہ رب العالمین کا قاعدہ، یہ رب العالمین کا ضابطہ ہے۔ ایک تیسری آیت ہے جہاں لفظ بنی اسرائیل آیا ہے، اور اس کا مطالعہ کروانا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 ہے۔ اچھا، اس کا جو سیاق و سباق ہے، اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت نمبر 32 سے پہلے آدم کے 2 بیٹے ہیں حابیل اور قابیل، ان کا قصہ بیان کیا ہے، واقعہ بیان کیا ہے۔ اچھا، جن دوستوں نے بھی حابیل اور قابیل کا واقعہ پڑھ رکھا ہے، سمجھ رکھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ حابیل استعارہ ہے امن کا، اور قابیل استعارہ ہے جنگ کا۔ حابیل علامت ہے امن پسندی کی، اور قابیل علامت ہے انتہا پسندی کی۔ حابیل نام ہے انسانی جان کے تحفظ کا، اور قابیل نام ہے انسانی جان پر ڈاکہ مارنے کا۔ اب حابیل اور قابیل کا اللہ رب العالمین نے پورا واقعہ کہہ سنایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 32 میں کہا من اجل ذالک، حابیل اور قابیل کی اسی روش کی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر یہ قانون لکھ دیا۔
ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات فرض کر دی انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کی جان بخشی تمام پوری انسانیت کی جان بخشی ہے. اب ناحق قتل کیا ہوتا ہے کہ کسی انسان کو بغیر قصاص کے قتل کیا جائے، یعنی قصاص نہیں لیا جا رہا. کسی انسان کو فساد فی الارض کے بغیر قتل کیا جائے، یہ ناحق قتل کہلاتا ہے. جب قرآن نے بنی اسرائیل کے حوالے سے جو قانون یہاں ہمارے سامنے رکھا ہے، موجودہ بائبل جو کہ اپنے اصل الفاظ میں محفوظ نہیں ہے، انسانی الفاظ میں محفوظ ہے، ان لفظوں کے اندر یہ قانون نہیں ملے گا، لیکن کتاب پیدائش میں اسے ملتا جلتا قانون مل جائے گا آپ کو. یہودی فقہ کی جو کتاب ہے تالمود، وہاں پیدائش سے زیادہ بہتر لفظوں کے اندر قرآن کا بیان کردہ یہ قانون آپ کو مل جائے گا. جو آسمانی اور الہامی مذہب ہے نا دوست، انسان تو بہت دور کی بات ہے، انسان کا ایک دانت اس الہامی اور آسمانی مذہب کے ہاں قیمتی ہے. ایک انگلی الہامی اور آسمانی مذہب کے اندر قیمتی ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر انسانی جسم سے بغیر کسی قصاص کے ایک خون کا قطرہ گرے، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے آسمانی اور الہامی مذہب کی نگاہ میں. یہی تو وجہ ہے وہ جو متفق علیہ روایت آتی ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ان کی پھوپھی ہے ربیہ، انہوں نے ایک انصاری لڑکی کا دانت توڑ دیا. ہوتا ہے مڑ بھیڑ ہو جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے، انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اپنے جذبات کو کنٹرول میں نہیں رکھ پاتا ہے. اب ان کی پھوپھی نے مدینہ کے اندر ایک انصاری لڑکی کے دانت توڑ دیے. اس لڑکی کے گھر والے اللہ کے رسول کے پاس آ گئے، واقعہ کہہ سنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ اسلامی ریاست کے چیف جسٹس تھے، آپ نے حکم جاری کیا القصاص، بدلہ لیا جائے گا، قصاص دیا جائے گا. اب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پھوپھی ہے ربیہ، ان کا بھی دانت توڑا جائے گا، الا یہ کہ دیت لینے پر راضی ہو جائے اس لڑکی کے گھر والے جس کا دانت توڑا گیا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے قصاص کا آرڈر جاری کیا تو میرے چچا انس ان کا نام تھا، وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور قسم کھا کر کہنے لگے واللہ لا تکسر ثنیتها، کہ بھائی میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتاب اللہ القصاص، اے انس اللہ کی کتاب تو قصاص کی بات کر رہی ہے، بدلے کی بات کر رہی ہے. تو دوستو ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اب فلسطین کا جو مسئلہ ہے یہ علاقائی مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف اسلامی دنیا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بین الاقوامی پوری دنیا کا مسئلہ ہے. یہ بین الاقوامی 206 دنیا کے اندر ممالک ہیں، 194 UN کے ممبر ہیں، 8 ارب انسانوں کو یہ مسئلہ اٹھانا ہے، 206 ممالک کو یہ مسئلہ اٹھانا ہے، UN کے اندر 194 ممالک کو اس مسئلے پر چیخنا ہے. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل، تو پھر فلسطینیوں کا قتل کہاں جائے گا، معصوم بچوں کا قتل کہاں جائے گا، معصوم خواتین کا قتل کہاں جائے گا. یہ بین الاقوامی دنیا کا مسئلہ ہے. اور تمام دوستوں کی میں توجہ دلانا چاہوں گا، میں اسے بین الاقوامی سطح کا مسئلہ کیوں کہہ رہا ہوں، اسے عالمی مسئلہ کیوں گردان رہا ہوں. دیکھیں ان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی ہے، 10 دسمبر ہے، 1948 ہے، حقوق انسانی کا عالمی منشور پیش کیا جاتا ہے، 30 اس کی دفعات ہیں. میں صرف چند دفعات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، 1 3 4 5 13 18 28. یہ ساری دفعات یہ کہہ رہی ہیں ہر انسان آزاد پیدا ہوا ہے، تمام انسانوں کے حقوق مساوی ہیں، ہر انسان کو آزاد رہنے، ہر انسان کو زندہ رہنے اور ہر انسان کو اپنی جان بچانے کا تحفظ حاصل ہے. کسی انسان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا، کسی انسان پر ظلم اور تشدد نہیں کیا جا سکتا، کسی انسان پر خلاف انسانیت حملہ نہیں کیا جا سکتا.
ہر انسان اپنی حدود ریاست میں نقل و حمل کے اندر آزاد ہے، ہر انسان فکر و خیال میں آزاد ہے، ہر انسان ضمیر اور عقیدے کے اندر آزاد ہے، اور ہر انسان اپنے معاشرتی ماحول میں اور بین الاقوامی ماحول میں زندہ رہنے کا پورا پورا حق رکھتا ہے۔ تو بین الاقوامی مسئلہ ہے نا دوست، یہ صرف اسلامی دنیا کا مسئلہ تھوڑی ہے۔ اب اگر آپ کے دماغ حاضر ہیں، میں نے آپ سے کہا تھا آج یہود یا یہودیت کو دو الفاظ میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک لفظ بنی اسرائیل، میں نے 3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی، اور دوسرا لفظ ہے اہل کتاب۔ یہاں بھی 3 آیتوں کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ آپ ان کو صرف یہود کے تناظر میں نہ دیکھیں، ان آیات پر اپنا بھی جائزہ لیں، ان آیات کی میزان پر اپنے آپ کو بھی تولیں، اپنے آپ کو بھی ٹٹولیں، اپنے آپ کو بھی پرکھیں، ورنہ ہمارا مطالعہ ناقص مطالعہ ہے کہ ہم قرآن کو دوسروں کے خلاف بنا کر تو سننا چاہیں اور اپنے لیے معیار بنا کر سننے کی کوشش نہ کریں۔ دیکھیں، اہل کتاب کا لفظ جب لغت کی دنیا میں ہم اترتے ہیں تو اس کا معنی آپ کے سامنے آئے گا، وہ قوم جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنا الہامی دستور دیا، جنہیں اللہ رب العالمین نے آسمانی کتاب دی، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ ہم مطالعہ کرتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 59 کا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ جو اہل کتاب ہیں، اولاد یعقوب ہیں، یہ یہود و نصارہ ہیں، خاص کر یہود، ان کی اہل اسلام سے جو دشمنی ہے، ان کا اہل اسلام سے جو عناد ہے، ان کا اہل اسلام سے جو اختلاف ہے، اس کی بنیاد صرف یہ ہے کہ وہ ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ونس آف گاڈ کا عقیدہ رکھتے ہیں، بس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سورہ مائدہ میں نے آپ کو کہا تھا، آپ کے علم میں یہ بات میں نے لانے کی کوشش کی تھی کہ سورہ حدیبیہ کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 19واں سال ہے۔ اللہ رب العالمین اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں قل، اے نبی کہہ دیجئے، اور آج ہم مانا کریں گے اے قرآن کے قاری کہہ دے، هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ اے اہل کتاب، یہود نصارہ، اولاد یعقوب، تمہاری ہم سے دشمنی، تمہارا ہم سے انتقام صرف اس لیے ہے کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو تسلیم کرتے ہیں جو تعلیم توریت اور انجیل کے توسط سے ہمیں ملی، یا اس قرآن کے توسط سے ملی جو قرآن ہماری طرف نازل کیا گیا ہے۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 میں کہی تھی، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود و نصارہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے طریقے کے پیروکار نہ بن جائیں۔ یہ یہود و نصارہ کبھی آپ سے راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ لیکن دوستو، اب ہمارے سامنے بہت بڑا سوال آ کھڑا ہوا ہے، بہت بڑا سوال۔ وہ سوال یہ ہے کہ اگر اہل کتاب، اولاد یعقوب، یہ اہل اسلام کے مخالف ہیں، ایسے اسلام کے دشمن ہیں، تو ہمارا رویہ ان کے مقابلے میں کیا ہوگا، یا ہمارا رویہ ان کے مقابلے میں کیا ہونا چاہیے؟ بہت بڑا سوال ہے۔ دیکھیں، ہم مسلمانوں کا اپنے مخالفین کے خلاف جو عمومی رویہ ہوگا وہ دوستی کا ہوگا، وہ ہمدردی کا ہوگا، الا یہ کہ وہ ہم پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کریں یا جنگ مسلط کر دیں، الا یہ کہ وہ ہمارے خلاف ہنگامی اقدامات کرنے کی کوشش کریں یا ہنگامی اقدامات ہمارے خلاف وہ کر چکے ہوں۔ عمومی اور جنرلی حالات میں مخالفین کے ساتھ ہمارا رویہ دوستانہ اور ہمدردانہ ہوگا۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے تمام انسانوں کا خالق ایک، تمام انسانوں کے ماں باپ ایک۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد میں جو روایت ہے وہ یہ ہے، ان العباد کلہم اخوہ، اللہ کے جو سارے بندے ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کا خطبہ دے رہے ہیں، اور اس خطبے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا کلکم بنو آدم و آدم من تراب، سنو تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کس سے پیدا ہوئے؟ مٹی سے پیدا ہوئے۔ اگر آپ اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں، مسلم تاریخ کا، وہاں بھی آپ کو یہ بات نظر آئے گی 2000 سالہ جو تاریخ ہے، یعنی عیسوی کیلنڈر کو 2000 سال ہو چکے ہیں نا، اس 2000 سالہ تاریخ میں یہودیوں کا اگر کوئی محسن ہے وہ مسلمان ہے۔
تمام اقوام میں، تمام مذاہب میں یہودیوں کو سب سے زیادہ اگر ہمدردی ملی ہے، محبت ملی ہے، اپنائیت ملی ہے، وہ مسلمانوں سے ملی ہے پوری 2000 سالہ تاریخ میں۔ اللہ کے رسول مدینہ میں ہیں، آپ نے میثاق مدینہ کیا، خلفائے راشدین کا دور آیا، یہودی عدل و انصاف کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ رہتے رہے، بلکہ یوں کہا جائے جب عرب ریاست آگے بڑھی ہے اور عرب ریاست آگے جا کر مزید مضبوط ہوئی ہے، مصر، شام، فلسطین، ایران، کسی بھی جگہ سے مسلمانوں نے یہودیوں کو بے دخل نہیں کیا۔ اس سے بھی آگے بابل، یمن، ایران، ترکستان، آرمینیا، ان تمام اسلامی ریاستوں کے اندر یہودیوں کا جو اسقف اعظم تھا اس کو شہزادوں جیسی حیثیت حاصل تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چوتھے خلیفہ راشد ہیں، ان کے زمانے میں یہودیوں کے اسقف اعظم کو جو مرتبہ حاصل تھا وہ عالی مرتبت کا مقام حاصل تھا۔ 710 عیسوی میں طارق بن زیاد نے ہسپانیہ کو، اسپین کو فتح کیا۔ ہسپانیہ کا جو زرعی مسلم دور ہے، یہودیوں کے لیے بھی یہی دور زرعی دور ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ اسی اندلس میں، اسی اسپین میں یہودیوں کی شرارتوں کی وجہ سے انہیں اتنا کوٹا گیا تھا، اتنا مارا گیا تھا کہ 1 صدی تک اندلس میں یہودی سر نہیں اٹھا سکے تھے۔ لیکن جب اندلس کو مسلمانوں نے فتح کیا تو اب انہیں مذہبی آزادی بھی حاصل تھی، انہیں اقتصادی آزادی بھی حاصل تھی، انہیں سماجی آزادی بھی حاصل تھی، بلکہ اس سے آگے جائیں آپ، ریاست کے عہدوں پر انہیں بٹھایا گیا، یہاں تک کہ اندلس کی تاریخ میں یہودی وزیر اعظم مقرر ہوا ہے۔ ہر آبادی کے اندر ان کو الگ سے رہنے کی جگہ دی گئی، ہر شہر کے اندر ان کی مخصوص آبادیاں بسائی گئیں۔ اگر آپ یورپ کی تاریخ پڑھیں، برطانیہ، جرمن، پیرس، اس کے بعد جرمن کیا نام ہے، روس کی طرف آ جائیں، جہاں بھی یہودی گئے ہیں وہاں مارا گیا ہے۔ اچھا، سب سے بڑا دشمن 2000 سالہ تاریخ میں وہ ہے عیسائی۔ یہودیوں کا سب سے بڑا دشمن عیسائی۔ کیوں؟ چونکہ ان کے امام اعظم عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کی کس نے کوشش کی تھی، یا سولی پر کس نے مصلوب کیا تھا؟ یہودیوں نے۔ تو 2000 سال تک عیسائی دنیا یہودیوں سے بدلے لیتا رہی ہے۔ 2000 سالہ تاریخ میں سب سے بڑے محسن مسلمان رہے ہیں یہودیوں کے لیے۔ اسی لیے بنی اسرائیل کو یہ سوچنا چاہیے، اولاد یعقوب کو یہ سوچنا چاہیے، یہودیوں کو خدا را اس پر کان دھرنے چاہیے کہ آج پوری دنیا فلسطین کے حوالے سے چیخ رہی ہے، پوری دنیا فلسطین کے حق میں آواز اٹھا رہی ہے۔ دیکھیں، ہمارا جو مذہب ہے نا، مذہب اسلام، یہ کائناتی مذہب ہے، یہ آفاقی مذہب ہے، یہ سمندروں کی وسعت اپنے اندر رکھتا ہے، یہ پہاڑوں جیسا کلیجہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ آپ نے غزہ کا جو ریاستی میڈیا پریس ہے اس کا جائزہ لیا ہوگا، انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی۔ اچھا، یہ رپورٹ میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ قرآن کی جس آیت کا آپ کو مطالعہ کروانے جا رہا ہوں، آپ کو اس کا مطالعہ کرنے میں مزہ آئے، لطف آئے تھوڑا سا۔ غزہ کا ریاستی میڈیا یہ کہتا ہے کہ 47 دنوں میں 14,854 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جس میں 6,000 معصوم بچے ہیں، 4,000 خواتین ہیں، 60% جو عمارتیں ہیں وہ ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں، 7,700 فلسطینی وہ نامعلوم ہیں، اس میں بڑی تعداد وہ فلسطینی بچوں کی ہے جو پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہیں، دکھائی بھی نہیں دے رہے، نظر بھی نہیں آ رہے، لاپتہ ہیں بیچارے۔ اس رپورٹ کی روشنی میں یہ آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ چونکہ مذہب اسلام یہ آفاقی مذہب ہے، یہ کائناتی مذہب ہے، اس کے سینے کے اندر کسی کے لیے بھی کجی موجود نہیں ہے، تنگ نظری موجود نہیں ہے۔ اب سورہ آل عمران کی آیت ہے، رب العالمین فرماتے ہیں قل یا اہل الکتاب، آیت نمبر 32، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا
ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. اب جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی تو قل کے مخاطب کون تھے؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم 1400 سال کے بعد اس آیت کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کے مخاطب کون ہیں؟ ہم. اے مسلم کہہ دیجئے، اے قرآن کے قاری کہہ دیجئے، آؤ اہل کتاب اس بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے. ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے اختیارات میں کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اپنا رب نہیں بنائیں گے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو قانون ساز نہیں بنائیں گے. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر اہل کتاب یہود و نصارہ خاص کر یہود ہماری بات پر کان نہ دھریں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو کہہ دو ہم تو مسلمان ہیں کم سے کم. اب تمہیں جو سزا دینی ہے مسلمان ہونے کی ہمیں دے دو. دوستو، اللہ رب العالمین ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہمیں یہ بتاتا ہے، ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ تم نے زندگی کے ہر موقع پر، زندگی کے ہر موڑ پر اپنے آپ کو انسانیت کا ہمدرد بنا کر ہی رکھنا ہے. یہ اللہ رب العالمین ہمیں سکھاتا ہے اور اللہ رب العالمین ہمیں بتاتا ہے. انشاءاللہ آج سیز فائر ہو جائے گی، آج نہیں تو آنے والے وقت میں سیز فائر کا پورا امکان ہے. کویت نے ثالثی کا کردار ادا کیا ہے، لیکن مسلم دنیا بھی کسی حد تک حرکت میں آئی ہے. مسلم وزرائے خارجہ یہ چائنا بھی گئے، یہ روس بھی گئے، اور الحمدللہ بین الاقوامی دنیا میں یہ ایک امیج بنا فلسطین کے حوالے سے کہ سیز فائر ہونا چاہیے. اس سے مسلم دنیا کا کردار ہے. لیکن دوستو، مسلم دنیا کا جو عظیم کام ہے، اور خاص کر مسلم حکمرانوں کا، کہ خدا را وہ صرف وقتی سیز فائر پر اکتفا نہ کریں، بلکہ مسلم دنیا اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اس سیز فائر کو مستقل بنائے. بھائی اس کے لیے آپ کو سیاسی بائیکاٹ کرنا پڑے گا، اسرائیل کا کریں. تجارتی بائیکاٹ کرنا پڑے گا، سفارتی بائیکاٹ کرنا پڑے گا، کریں. آپ کو کوئی قربانی دینا پڑے دے لیں. لیکن آخر کب تک یہ ہوگا کہ چند دن کی خاموشی، اس کے بعد پھر مسلم امہ جو ہے وہ تلوار کی نوک پر، گولی کے سامنے، توپوں کے سامنے. تو مسلم دنیا کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، حکمرانوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ سیز فائر وقتی نہ ہو، یہ کل وقتی ہو، ہمیشہ کے لیے ہو. اب فلسطین کے حوالے سے پوری مسلم دنیا کے اندر دوستو ایک ماحول بنا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. 180 کروڑ مسلمان پوری دنیا کے اندر بسے ہوئے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں. لیکن افریقہ کا رہنے والا کالا مسلمان ہو، یورپ کا رہنے والا گورا مسلمان ہو، کوئی زبان بولتا ہو، کوئی رنگ رکھتا ہو، 180 کروڑ مسلمانوں کے دل دکھی ہیں فلسطینوں کی موجودہ حالت دیکھ کر. آپ دوستوں نے پیپسی پینا چھوڑ دی، ایسا ہی ہوا. جو اسرائیلی پروڈکٹ تھیں ان کا آپ نے کسی حد تک بائیکاٹ کیا، اور الحمدللہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پیغام گیا. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ فلسطین کے حوالے سے مسلم دنیا ایک ہوئی تو خدا را یہ ایک ہی رہے. یعنی یہ منافقت کب تک ہمارے اندر رہے گی کہ جب وقت آ جائے تو ہم ایک ہو جائیں. مشکل وقت آیا تو ایک ہو گئے، اور مشکل وقت گزرا تو پھر ہم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے. میں نے آپ کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ روایت رکھ دی تھی، یہ حدیث رکھ دی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 دعاؤں میں سے 2 دعائیں قبول ہوئی. کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا قبول ہوئی کہ قحط سالی پوری امت پر بیک وقت نہیں آئے گی، کوئی قوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری ملت نہیں مٹا سکے گی. لیکن اللہ کے رسول کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت آپس میں لڑے گی نہیں، ان کے درمیان اختلاف پیدا نہیں ہوگا. تو لہٰذا اللہ کے رسول ہمیں تنبیہ کر گئے، ہمیں ہوشیار کر گئے کہ شیطان کے ہر فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں. چاہے وہ فرقے کی بنیاد پر اختلاف ہو، چاہے وہ مسلک کی بنیاد پر اختلاف ہو. مسلم دنیا کا المیہ یہی ہے، جب تک ہم لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر اپنے مسائل کا حل نہیں چاہیں گے، ہمارے مسئلے حل ہونے والے نہیں ہیں. تو آج ایک فضا بنی ہے دوست. پچھلے جمعے بھی میں نے افسوس کا اظہار کیا تھا کہ فلسطین کے حوالے سے پوری دنیا ایک پیج پر آ گئی، لیکن ہم مسلمان پوری دنیا کے جذبات کا صحیح معنی میں استعمال نہیں کر سکے اپنے حق میں. نہ سیاسی استعمال کر سکے، نہ سفارتی استعمال کر سکے. مسلم کے اندر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ان الشیطان قد ایس من ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب. شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ مسلمان جزیرہ عرب میں اس کی بات مانیں گے، اس کی پرستش کریں گے، اس کی پوجا کریں گے. ولیکن فی التحریش بینہم،
لیکن شیطان اس بات سے مایوس نہیں ہے کہ وہ آپس میں ہمیں لڑوا دے. جو ہماری لڑائی ہے، ہمارا جھگڑا ہے، ہماری تقسیم ہے، ہمارا فساد ہے، یہ شیطانی اغوا ہے، یہ شیطانی بہکاوا ہے. تو آج فلسطین کے مسئلے نے دوستو آج ایسے حالات پیدا کیے ہیں مسلم دنیا کے لیے. خدا را اس سے فائدہ اٹھائیں. میں پچھلے 7 جمعوں سے اسی چیز کی طرف اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے توجہ دلا رہا ہوں آپ کو. اور آخری بات، صرف 2 منٹ مجھے دیجیے گا. جمعے کا آغاز میں نے کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین دنیا کی قوموں میں سے کسی قوم کا انتخاب کرتا ہے امامت کے لیے، سیادت کے لیے، قیادت کے لیے. اور اللہ رب العالمین جب کسی قوم کا انتخاب کرتا ہے تو اس قوم پر روحانیت کی بھی بارش کرتا ہے اور اللہ رب العالمین مادیت کی بھی بارش کرتا ہے. یعنی روحانی برکتیں بھی ملتی ہیں، مادی برکتیں بھی ملتی ہیں. کب تک؟ جب تک آپ اللہ کے اخلاقی معیار پر قائم رہیں، جب تک آپ اللہ تعالیٰ کے اخلاقی معیار پہ کھڑے رہیں. لیکن جہاں اللہ کی منتخب شدہ قوم اللہ کے اخلاقی معیار سے ہٹ جائے تو خدا کا عذاب گھیر لیتا ہے. اب اس کلیہ کو سامنے رکھ کر آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. سورہ مائدہ اس کی آیت نمبر 68 ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اے اہل کتاب یہود و نصارہ، تمہاری کوئی بنیاد نہیں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ تم توریت اور انجیل کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنا لو. آپ مسلمان بیٹھے ہیں، میں اس کا ترجمہ کیا کروں؟ اے مسلمانوں، اے امت مسلمہ، تمہاری کوئی بنیاد نہیں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں جب تک تم قرآن کو اپنی عملی زندگی کا حصہ نہ بنا لو. یہی تو وہ بات ہے جو ہمارے رسول نے سمیٹ کر بیان کی تھی. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. امت مسلمہ ترقی تب کرے گی جب قرآن تمہارے لیے معیار ہو، قرآن تمہارے لیے میزان ہو. اور امت مسلمہ قرآن سے دور ہوگی. صرف برکتوں کے لیے قرآن ہمارے پاس ہوگا، صرف ثواب کے لیے ہمارے پاس ہوگا، عمل کی دنیا میں قرآن کو ہم پیٹھ دکھا چکے ہوں گے تو پھر یہ امت مسلمہ 180 کروڑ مسلمان پاتال کی تہ میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں چاہوں گا کہ آئندہ جمعے لا الہ الا اللہ. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، آپ تمام دوستوں پر ناراض نہیں ہوئے گا، آپ میرے دوست ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ لوگ جمعے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے بالکل بھی. یعنی صرف آپ سمجھتے ہیں کہ نماز تو نماز تو روزانہ ہی پڑھتے ہیں زہر کی. آپ 6 دن کے بعد 7ویں دن جمعے کا جو دن رکھا گیا ہے اس کے لیے قرآن نے جو کہا ہے فسعوا الی ذکر اللہ، وہ نماز کے لیے نہیں کہا گیا کہ آپ نماز کے لیے آئیں. اس نے کہا ہے کہ ذکر سننے آئے. اللہ کی قسم میں آپ کا دوست، میں آپ کا بھائی ہوں. میرا مطالعہ اتنا نہیں ہے، میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے صرف اس لیے کہ اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو میں کوئی نئی بات بتا سکوں. قرآن کا مطالعہ ہر ممبر پر نہیں ہوتا. میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں یہ بات. ہر ممبر پر قرآن کا مطالعہ نہیں ہوتا، نہ مطالعہ کروایا جاتا ہے. لیکن میں آپ سے محبت رکھتے ہوئے، آپ سے اپنائیت رکھتے ہوئے میں قرآن کا مطالعہ آپ کو کروانے کی کوشش کرتا ہوں. میں پڑھ کر آتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کوئی نئی بات کروں، کوئی اچھی بات آپ کے گوش گزار کروں. مجھے افسوس آپ پر ہوتا ہے کہ آپ صرف نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. معذرت کے ساتھ آپ مقصد بھول گئے کہ جمعے کا مقصد کیا ہے. جمعے کا مقصد ہے دین کا فہم، جمعے کا مقصد ہے دین کو سمجھنا. کچھ باتیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں، کچھ باتیں آپ کو سمجھا سکتا ہوں، کچھ سوالات آپ اٹھا سکتے ہیں. میں نماز کے بعد آدھا گھنٹہ رکنے کی کوشش کرتا ہوں. یہاں کیوں رکتا ہوں؟ صرف آپ کے لیے کہ آپ مجھ سے کچھ پوچھ لیں، کوئی سوال کر لیں مجھ سے. تو آپ میرے ہمدرد، میں آپ کا ہمدرد. دین اسی طرح ترویج پاتا ہے، دین اسی طرح ترقی پاتا ہے. تو معذرت کے ساتھ ان چیزوں کا خیال کریں. آئندہ جو میں انشاءاللہ میں لا الہ الا اللہ کے موضوع پر گفتگو کرنا چاہوں گا. اس کی میں لفظی تشریح بھی کرنا چاہوں گا، اس کی معنوی تشریح بھی میں کرنا چاہوں گا انشاءاللہ. اور کچھ دوست ایسے ہیں جو مستقل جمعے میں آ کے سوتے ہیں، میں اس سے بیزار ہوتا ہوں تھوڑا سا نا. مجھے بہت ہرٹ ہوتا ہے نا تھوڑا سا. میں کس کو سمجھاؤں، میں کس سے بات کروں، میں کس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کروں، کون میری طرف متوجہ. بڑا افسوس ہوتا ہے ان چیزوں کا. بھائی جب جمعے میں ہم آتے ہیں تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ڈیوٹی سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ورکنگ ڈے ہے نا، ڈیوٹی سے آ رہے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، صبح فجر سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں آپ، سب کچھ ہے بات. لیکن دوستوں جمعے کی اہمیت کو سمجھیں. ہفتے میں ایک دن آتا ہے، 1 گھنٹہ ہمارے پاس ہوتا ہے. اسی 1 گھنٹے میں اذان ہے، اسی 1 گھنٹے میں خطبہ ہے، اسی 1 گھنٹے میں ہماری نماز ہے، اسی 1 گھنٹے میں ہماری دعا ہے. سبھی کچھ ہمیں 1 گھنٹے میں. 1 گھنٹہ یار سوچے تو صحیح، 1 ہفتے میں 1 گھنٹہ. تو کیا ہم یہاں پوری ذہنی تیاری سے نہیں آ سکتے، دلی تیاری کے ساتھ نہیں آ سکتے؟ امید ہے انشاءاللہ تمام دوست اپنی ذمہ داری کا احساس کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.